اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 پڑھیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت مومنین کو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اس آیت میں مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے کفار کو چیلنج کیا، لیکن اس آیت میں اللہ رب العزت مومنین کو بشارت دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور اے پیغمبر خوشخبری دے دو، وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دے دو الَّذِينَ، ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، اور عاملو عمل کیے، صالحاتی اچھے، انا یہ کہ، یعنی کس چیز کی خوشخبری دینی ہے؟ یہ کہ لاہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، جنتیں ہیں، تاجری چلتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، من سے، تحتی نیچے، ہا ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، انہارو نہریں، انا یہ کہ لاہم واسطے ان کے، لا واسطے ہم ان کے، یہ کہ ان کے لیے جنات باغات ہیں، جنتیں ہیں، تاجری چلتی ہیں، من سے، تحتی نیچے، ہا ان نہروں کے نیچے سے، ان جنتوں کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، انہار نہریں، ان جنات کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، کلما جب کبھی روزی کو رزق دیے جائیں گے، جب رزق دیے جائیں گے، جب کچھ کھانے کو دیے جائیں گے، منہا اس میں سے، من ثمراتن پھلوں سے، میووں سے، رزق جب بھی کچھ کھانے کو انہیں دیا جائے گا ان میووں میں سے رزق کے طور پر، قالو وہ کہیں گے، ھذا یہ، الذی وہ چیز ہے، یہ تو وہی چیز ہے، رزقنا ہم دیے گئے تھے، من قبل پہلے سے، دنیا میں ہم دیے گئے تھے، من قبل پہلے سے، وَأُوتُوا اور دیے جائیں گے، بھی ساتھ اس کے، متشابہن ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ، اور دیے جائیں گے، وَأُوتُوا اور دیے جائیں گے، بھی متشابہن ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ، وَلَهُمْ اور واسطے ان کے، اور لا واسطے ہم ان کے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا ان جنات میں، ان جنتوں میں، ان بہشتوں میں، ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرات صاف ستھری پاکیزہ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا ان جنتوں میں، ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرات صاف ستھری پاکیزہ، اور ہم وہ، فیہا ان جنتوں میں، ان باغات میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت مومنین کو بشارت دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں اے پیغمبر مومنین کو بشارت دے دو، مومنین کو خوشخبری دے دو۔ مومنین کون سے ہیں؟ جنہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کا یقین کیا، آخرت کا یقین کیا، ملائکہ کا یقین کیا، جنت دوزخ کا یقین کیا۔ ایمان کہتے ہیں نا یقین کو، یعنی لا الہ الا اللہ کا یقین کیا اور اللہ رب العزت کے احکامات کو تہہ دل سے مانا، مومنین کہلائے۔ ایمان یقین کا نام ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت پر یقین آ گیا تو ہم مومنین ہیں۔ جنت دوزخ کو مان لیا، اور صرف ایمان ہی ہمیں جنت میں نہیں لے کے جائے گا کہ ہم نے بس زبان سے کہہ دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، نبی آخر الزمان ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان ہے، بھائی جنت ہے، دوزخ ہے۔ صرف ہم مومنین بننے کے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک وعامل الصالحات ہم نہیں کریں گے۔ وعامل الصالحات
یعنی نیک اعمال نہیں کریں گے۔ خالی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ہم جنتی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم نے عمل صالحہ یعنی اچھے اعمال نہ کیے۔ اچھے اعمال کرنے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ علم کے بغیر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس علم ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ نماز کو کیسے ادا کرنا ہے، نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، کتنے فرض ہیں، کتنی سنتیں ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب ہمیں علم نہیں ہے نماز کے متعلق، اس کی فضیلت کے متعلق، اس کے ارکان کے متعلق، تو ہم پھر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں روزے کے احکامات کا، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی فرضیت کا، تو ہم روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یعنی عمل صالحہ کے لیے علم بہت ضروری ہے، اور علم بھی اس قرآن پاک کا، اللہ رب العزت اللہ وحدہ لا شریک کی اتاری ہوئی کتاب، اس آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہ پر یقین، اس کے بعد عمل صالحہ ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم قرآن کی اسٹڈی نہیں کریں گے، جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے، تب تک ہم عمل صالحہ یعنی اچھے اعمال، نیک اعمال نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کریں، اور خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے ہم جنت کے حقدار نہیں بن سکتے جب تک کہ ہم اس کلمے کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، جنت اور دوزخ کا یقین کرنا، ملائکہ کا یقین کرنا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ غرض اللہ رب العزت کے احکامات کو یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ اور وہ کتاب جو اس نے اپنے آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری، یعنی قرآن پاک، اس کا علم حاصل کرنا اور اس کی روشنی میں عمل صالحہ کرنا مومنین کی تکمیل ہے، مومنین کا اصل مقام ہے۔ اللہ پر یقین اور پیارے نبی کے اوپر اتاری ہوئی کتاب قرآن پاک کا علم حاصل کر کے اور اس کے مطابق عمل کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بغات کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر ان سے کہہ دو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالحہ کیے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان لہم جنات، یہ کہ ان کے لیے باغات ہیں، ان یہ کہ لہم ان کے لیے باغات ہیں، ایک باغ بھی نہیں۔ ہم دنیا میں ایک باغ لگا لیتے ہیں نا تو ہم بڑے پراؤڈ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا باغ ہے، اس باغ میں چاہے کھانے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، ویسے بیل بوٹے لگے ہوں، لیکن ہم اسے کہتے ہیں گارڈن ہے، تو اس کو بڑا محسوس کرتے ہیں، ہم خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جنت کے باغات ایسے ہوں گے جہاں پر سبزے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے فروٹ، ہر قسم کے پھل، باغات میں جنتیں ہوں گی، جنتوں کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، اور وہ نہریں پانی کی نہیں ہوں گی، وہ دودھ کی، شراب کی، شہد کی، اللہ رب العزت جس کی چاہے گا نہریں جاری فرما دے گا۔ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر محنتیں کرنے والوں، میں تمہاری محنتوں کو ضائع نہیں کروں گا، اور قیامت کے دن تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی۔ دنیا میں جب ہم کوئی ایک باغ لگاتے ہیں تو ہم اس کے اوپر اگر تھوڑا عرصہ توجہ نہ دیں تو اس میں جڑی بوٹیاں اور مختلف قسم کے کانٹے دار پودے اگاتے ہیں، اور ان کو صاف کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پانی دینا پڑتا ہے، اور اگر ہم اس پہ تھوڑی سی توجہ نہ کریں تو وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ باغ جو ہے وہ بالکل کسی کام کا نہیں رہتا۔ اسی طرح جنتوں کے یعنی جنتوں کو، باغات کو، اور آخرت میں جنتیں حاصل کرنے کے لیے ہم نے دنیا میں محنت کرنی ہے۔
آج ہم عمل صالح نہیں کریں گے تو ہم باغات کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کے باغات کو اللہ رب العزت جنت کے باغات سے تشبیہ نہ دینا کبھی بھی۔ وہ باغات ایسے ہیں کہ ہم لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، صرف ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں، ہمارا دماغ اس قدر نہیں سوچ سکتا کہ ہم اس کو تصور میں لا سکیں۔ وہ اللہ رب العزت کی شان ہے، اور عمل صالحہ کی بدولت ہی ہم جنتوں میں جائیں گے۔ ایسی جنتیں جس کے باغات کو ہم نے دنیا کے اندر سجانا ہے۔ جتنی ہم نے محنت کرنی ہے اتنا اعلیٰ درجے کا باغ ہمیں اللہ رب العزت کے ہاں نصیب ہوگا۔ جیسے کہ ایک بچہ ہے، وہ جتنی محنت کرتا ہے ایگزامینیشن ہال میں اتنا ہی پرچہ حل کرتا ہے، اور پھر اسی کے مطابق اس کو اے پلس یا بی پلس گریڈ اسے نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح مومنین ہیں، عمل صالحہ کی بدولت ہی وہ جنتوں میں پہنچیں گے اور اللہ رب العزت کی شان کے مطابق اللہ کے باغات میں داخل ہوں گے جو اللہ نے ان کے لیے تیار کیے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل صالحہ کر لو اور ان باغات کی ان کو خوشخبری دے دو اے پیغمبر کہ ان کے یہ عمل صالحہ دنیا کے اندر رائگاں نہیں جائیں گے، بیکار نہیں جائیں گے۔ اللہ ان کو جنتوں کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، پانی کی، شراب کی، دودھ کی، اور جس کی میرا رب چاہے گا۔ وہ اتنے حسین و جمیل باغ ہوں گے کہ انسان تمہاری عقل دنگ رہ جائے گی ان کو دیکھ کے۔ تو جب کبھی روزی کو رزق دیے جائیں گے، وہ جنتی جو ہے کچھ کھانے کو دیے جائیں گے، پھل وغیرہ، من ثمراتن، پھلوں سے، رزقاً، کھانے کو۔ جب بھی جنتیوں کو کوئی چیز کھانے کو دی جائے گی پھلوں میں سے، قالو، وہ کہیں گے، ھذا، یہ، الذی، وہ چیز ہے، رزقنا، جو ہم دیے گئے تھے، من قبل، پہلے سے، یعنی دنیا میں ہمیں اس جیسا کھانے کو دیا گیا تھا، یعنی ان پھلوں کی شکلیں اور رنگ وغیرہ جو ہے وہ دنیا کے پھلوں سے ملتا جلتا ہوگا۔ تو وہ کہیں گے کہ ہاں یہ تو وہی ہے، لیکن جب اس کو چکھیں گے اور اس کو ٹچ کریں گے اور اس کے ذائقے کو محسوس کریں گے تو اس جیسا ذائقہ انہوں نے کبھی چکھا ہی نہیں ہوگا، یعنی مزہ جدا ہوگا۔ وہ اللہ رب العزت، دیکھیں نا، دنیا کے اندر ہم کئی ایسے فروٹ ہیں، ایسے پھل ہیں، دیکھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کو اور سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ یا اللہ تیری شان، اتنے اچھے یعنی پھل ہیں دنیا کے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ اس رب کائنات کی شان ہے۔ لیکن جو ہمیں آخرت میں جنتوں کے اندر اللہ تعالیٰ پھل دیں گے تو ان کا ذائقہ اور مزہ جدا ہوگا، نہ کسی زبان نے اس کو ٹیسٹ کیا، نہ کسی دل نے محسوس کیا، نہ کسی دماغ نے اس جیسا سوچا۔ وہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کسی انسان کی سوچ اس کے مطابق نہیں۔ میرے رب نے جو مہمانی جنت والوں کی کرنی ہے اس کا مقابلہ دنیا کے پھل نہیں کر سکتے۔ ہاں اس کی شکلیں دیکھ کے کہیں گے یہ تو اس جیسے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی کھائے ہیں، لیکن جب کھائیں گے تو ان کا مزہ جدا ہوگا اور وہ پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے۔ وَأُوتُوا، اور دیے جائیں گے بھی ساتھ اس کے، متشابہاً، ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے دیے جائیں گے، یعنی دنیا کے پھلوں سے ان پھلوں کی شکل و شباہت ملتی جلتی ہوگی لیکن ذائقہ جدا ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس کا ذائقہ چکھتے ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ذائقہ ہم نے پہلے نہیں چکھا۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، یہ اس کا انعام ہے۔ انعام ایسے ہی نہیں ملتا کہ جب تک ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لائیں اور عمل صالحہ نہ کریں۔ عمل صالحہ کسے کہتے ہیں؟ محنت کو۔ اللہ رب العزت نماز کا ٹائم آ گیا، اپنی سستی چھوڑی، اپنا آرام چھوڑا، اٹھ کے اللہ رب العزت کے ہاں یعنی اس ٹائم کی نماز کو ادا کیا۔ اس کے علاوہ روزے رکھے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اور قربانی کا نام ہے۔
عمل صالح کس کا نام ہے؟ قربانی کا نام ہے، اور جتنی قربانی ہم نے کرنی ہے اتنے ہی ہم نے کل قیامت کے دن اس کا پھل پانا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ دنیا میں جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو میں ان کے اعمال کو ضائع نہیں کروں گا، رائگاں نہیں جانے دوں گا۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا ان کے لیے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے فِيهَا، ان جنتوں کے اندر بیویاں ہوں گی پاکیزہ، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ بیویاں، اور پاکیزہ بیویوں کے لیے پاکیزہ مرد ہوں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے بغض سے، حسد سے، حیض و نفاس سے، گندگی سے، ہر قسم کی یعنی قدورت سے پاک وہاں رہیں گے جوڑے، اور کسی قسم کی کوئی اپنے دل کے اندر میل نہیں رکھیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہوگا کہ خوش اور اچھے طریقے سے وہ رہیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ دنیا یعنی جنت کے اندر رزق کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت یعنی پاکیزہ جوڑوں کو آپس میں ملائیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ بیویاں، اور پاکیزہ بیویوں کے لیے پاکیزہ اور صاف ستھرے مرد۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں یعنی ان جنتوں کے اندر خالدون ہمیش رہنے والے ہیں، ان جنتوں میں سے نکالے نہیں جائیں گے، کبھی کسی صورت بھی ان کو نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر ایک فرشتہ بآواز بلند اعلان کرے گا کہ آج کے بعد نہ جنت والوں کو موت ہے اور نہ جہنم والوں کو، یعنی موت کی موت کاٹ دی جائے گی۔ اور فرمایا کہ اگر موت ہوتی تو جنت والے اتنی بڑی خوشخبری پا کے خوشی سے مر ہی جاتے کہ ہمیں جنت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، شوق لگنے سے نا، چاہے وہ شوق خوشی کا ہو چاہے وہ غم کا ہو۔ اور اگر جہنم والے مر سکتے تو پھر جہنم کی بات سن کر ہی اور جہنم کا آرڈر سن کر ہی وہ مر جاتے، لیکن وہاں موت کسی کو نہیں، نہ جہنم والوں کو موت ہے، موت کی موت کر دی جائے گی، اور فرمایا کہ نہ جنت والوں کو موت آئے گی اور نہ ہی جہنم والوں کو موت آئے گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت ان سے یعنی چند دن نعمتیں عطا کر کے تو اس کے بعد چھین لے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے انعامات میں اضافہ ہوگا، اللہ کے انعامات میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے اوپر یقین کرنے اور عمل صالح کرنے کا نام کیا ہے؟ عمل صالح کرنے کا نام کیا ہے؟ مومنین کے لیے عمل صالح کرنے کا نام اور ان کا انعام جنتیں ہیں، اور وہ ان جنتوں کے اندر ہمیش ہمیش رہیں گے۔ ان جنتوں میں نہریں چل رہی ہوں گی، اور ایسا مزہ اور ایسا یعنی مزیدار قسم کا پھل جو ہے ان کو یعنی وہاں ملے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہوگا، لیکن انہی کے لیے جنہوں نے دنیا کے اندر محنتیں کی ہوں گی، جنہوں نے دنیا کے اندر عمل صالح کیے ہوں گے، اور جنہوں نے اپنے نفس کو اللہ رب العزت کے دین میں لگایا ہوگا۔ یہ نہیں کہ صرف بس یہ ہم خالی خولی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا مسلمان ہیں، بھائی مسلمان ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان خالی زبان سے کہہ دینے سے کوئی بھی انسان جنت کا حقدار نہیں بن سکتا جب تک کہ عمل صالح نہ ہو، اچھے اعمال نہ ہو۔ اعمال ہی ہمارے تولے جائیں گے نا، اور ان کے وزن کے مطابق اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان مومنین میں شمار کریں جو عمل صالح کرتے ہیں، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان باغات کا حقدار بنائے، اور ہمارے اعمال کے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اللہ رب العزت ان کو دور فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام مومنین پر اپنا خاص کرم فرمائے۔